قال المؤلف رحمه الله: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قصاص یہ دین اسلام کے احکام میں سے ایک بڑا اہم حکم ہے جس کا تعلق بدلے سے ہے. خون کا بدلہ، یا کسی نے کسی کو زخمی کر دیا اس کا بدلہ، یا جان سے مار دیا اس کا بدلہ. تو یہ سارے امور قصاص کے ضمن میں آتے ہیں، اور دین اسلام میں قصاص جو ہے وہ ایک بڑے موقت اور اہم حکم کے طور پر موجود ہے، اور بڑا یہ حکیمانہ فیصلہ. اللہ پاک کا فرمان ہے: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی. یعنی یہ قصاص کی حکمت کہ شریعت نے قصاص مشروع قرار دیا، تو اس میں کیا حکمت کہ تمہاری زندگی ہے. اگر قصاص نہ ہوتا تو قتل و غارت گری اپنی انتہا کو پہنچ جاتی. لیکن ایک قاتل قتل کرنے سے پہلے اگر یہ سوچ لے کہ مجھ پر قصاص قائم ہوگا اور مجھے بدلے میں قتل کیا جائے گا، تو وہ قتل سے یقیناً گریز کرے گا. اس طرح دیگر خون بہانا، زخمی کرنا، ہاتھ توڑنا وغیرہ وغیرہ، ایک شخص اگر اس قسم کا اقدام کرے گا اور اسے یہ بات معلوم ہو کہ مجھ پر قصاص قائم ہوگا، تو یقیناً وہ گریز کرے گا. اس لیے قصاص جو ہے اسے حیات کا پیغام قرار دیا گیا کہ یہ ایسا حکم ہے جس میں تمہاری حیات ہے. اور اگر قصاص نہ ہوتا تو لوگ بے دریغ قتل کرتے، انہیں بدلے کا اور قصاص کا ڈر نہ ہوتا، تو پھر فتنہ اور فساد جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ جاتا. کتب علیکم القصاص، اللہ نے قصاص کو فرض قرار دیا ہے. حدیث میں خون بہانے کے 3 امور مباح قرار دیے. یعنی 3 صورتوں میں خون بہانا جائز ہے، لیکن یہ حاکم کے لیے، رعیت کے لیے نہیں. اور یہ بات یاد رکھو، خون کا معاملہ حاکم کے سپرد، رعیت کے سپرد نہیں. حتیٰ کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے قاتل کو سامنے دیکھے اس کو نہیں مار سکتا، حکومت سے تقاضا کرے گا مجھے قصاص چاہیے، اور وہ قصاص قائم کرے گی. تو خون کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جو رعیت کو نہیں دیا گیا. چنانچہ یہ 3 امور ہیں جن میں خون بہانا مباح اور حلال ہے. فرمایا کہ لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو کلمے کی گواہی دیتا ہے، جو اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، سب معبود باطل ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور میں اللہ کا رسول ہوں. جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کا اقرار و اعتراف کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے، اس کا خون نہیں بہا سکتے الا باحدی ثلاث، سوائے 3 صورتوں میں، سوائے 3 اسباب. یعنی 3 اسباب ہیں جو خون بہانے کو مباح قرار دیتے ہیں. ایک الثیب الزانی، شادی شدہ شخص زنا کر لے، اس کی سزا رجم، اس کا خون بہانا مباح، اور حاکم وقت یہ حد قائم کرے گا شادی شدہ زانی. والنفس بالنفس، اور دوسرا نفس بدلے نفس کے، قاتل جس نے کسی انسان کو قتل کیا تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا. یہ تعلق ہے باب سے، یہ قصاص. والتارک لدینہ والمفارق للجماعہ، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے دین کو چھوڑ دے اور مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو وقت کا حاکم اسے بھی قتل کرے گا. یہ 3 صورتیں ہیں خون کے مباح ہونے کے. یہاں اس میں ایک قصاص بھی ہے جس کا ہمارا اس باب سے تعلق ہے کہ جو قاتل ہے اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے بعض استثناء رکھے ہیں، جیسے اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے
تو بیٹے کا قصاص باپ سے نہیں لیا جا سکتا. اس طرح اگر مسلمان کافر کو قتل کر دے تو کافر کا قصاص مسلمان سے نہیں لیا جا سکتا. آزاد غلام کو قتل کر دے تو بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اس میں پھر دیت اور دیگر مسائل اور احکام ہیں، لیکن یہ شریعت کے استثناءات ہیں. تو یہ تین چیزیں بہرحال خون کو حلال قرار دیتی ہیں. اور بھی کچھ اسباب ہیں جن کی بنا پر کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے حاکم وقت کے لیے. مثلا وہ شخص جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے، لواطت، اگر وہ پکڑا گیا تو اس کو قتل کیا جائے گا. اور وہ شخص جو کسی رشتہ دار خاتون سے زنا کرتا ہے اس کی سزا بھی قتل. اس طرح جادوگر، اسے بھی قتل کرنا فرض قرار دیا گیا. اس طرح وہ شخص جو کسی چوپائے سے بدکاری کرتا ہے. انسانوں میں ایسے بدفطرت لوگ موجود ہیں جو اس قسم کے گھٹیا فعل بھی انجام دیتے ہیں جو جانور نہیں کرتے. ایک انسان جو اشرف المخلوقات اور صاحب عقل ہے وہ اس قسم کے کام جو ہے وہ انجام دیتا ہے، اور شریعت نے اس انسان کو بھی اور اس جانور کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا. اس طرح یہ بات بھی دلائل سے ثابت ہے کہ حاکم وقت نماز کے تارک کو قتل کر دے، جو نماز نہیں پڑھتا. حجت قائم کرے، اس کو دعوت دے، اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر قبول نہیں کرتا تو حاکم وقت اس کو قتل کر سکتا ہے. اس طرح شرابی، اس کی سزا قتل ہو سکتی. اگر وہ 3 بار شراب میں پکڑا گیا، کوڑے کھائے، پھر باز نہیں آئے، چوتھی بار پکڑا گیا تو اس کو قتل کرنا مباح، جائز اور حلال. اس طرح چور ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن اگر وہ 4 دفعہ پکڑا گیا اور پھر 5ویں دفعہ اس نے چوری کی، اب حاکم وقت اس کو قتل کر سکتا ہے. اسی طرح اگر اسلامی خلافت قائم ہو اور اس کی موجودگی میں کوئی نیا خلیفہ اپنی خلافت کا دعویٰ کر دے، حکم ہے کہ اس دوسرے خلیفہ کو اور بیعت لینے والے کو قتل کیا جائے. تو بہرکیف یعنی یہ 3 اسباب ہیں. اس کے سوا اور بھی اسباب ہیں جن میں کچھ ہم نے بیان کیے. تو بہرکیف اس میں جو قصاص ہے، النفس بالنفس سے اس کا تعلق قصاص سے ہے کہ قاتل جو کسی مسلمان کو قتل کر دے اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا. جی.